بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے علم الصیغہ 8واں سبق ہے، اور اس میں مصدر اور مشتق اپنے فعل کی طرح ثلاثی، رباعی، ثلاثی مجرد اور رباعی مجرد، ثلاثی مزید فی اور رباعی مزید فی ہوتے ہیں، اور یہ جس طرح اس کے فعل میں صحیح، محموز اور معطل جو 10 قسموں کی طرف تقسیم ہے، اسی طرح اس کے مصدر اور مشتق بھی اسی کی طرف تقسیم ہے، یہ اس طرح تقسیم ہوتے ہیں۔ مثلا فعل ثلاثی، جس طرح فعل ثلاثی ہوتے ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ مثلا اگر فعل ثلاثی ہو، نصارہ، نصارہ یہ فعل ہے، تو اس کا مصدر اور مشتق بھی ثلاثی مجرد ہی ہوگا، النصر، یہ ثلاثی مجرد ہے، الناصر، الناصر، تو یہ مشتق ہے، یہ بھی ثلاثی ہے، ثلاثی مجرد ہے۔ اس طرح ثلاثی مزید فی اگر فعل ہو، ثلاثی مزید فی مثلا استغفر، استغفر، تو اس کا جو مصدر ہے وہ بھی ثلاثی مزید فی ہے، استغفار، اور جو مشتق ہے المستغفر، مستغفر۔ اسی طرح جو رباعی مجرد ہے، دحرجہ، رباعی مجرد، اس طرح اس کا جو مصدر ہے الدحرجۃ، اور اس طرح اس کا مشتق المدح، اور اس طرح رباعی مزید فی جو ہے تدحرجہ، التدحرج، المتدحرج، المتدحرج۔ تو جس طرح فعل ثلاثی مجرد ہے، اس طرح اس کا مصدر اور مشتق بھی ثلاثی مجرد ہوگا۔ جس طرح فعل استغفر ثلاثی مزید فی ہے، تو اس طرح اس کا جو مصدر ہے الاستغفار، یہ بھی رباعی مجرد ہے، رباعی مزید فی ہے، نہیں ثلاثی مزید فی ہے، اور اس کا جو مشتق ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے مستغفر، المستغفر، تو یہ بھی ثلاثی مزید فی ہوگا۔ اس طرح رباعی مجرد جو فعل ہے، اس کا مصدر اور مشتق بھی، یعنی مصدر اور مشتق یہ بھی ثلاثی اور رباعی ہوتے، اس میں خماسی نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ یعنی اس کے جو فعل ہوتے ہیں یہ اپنے فعل کی طرح ثلاثی اور رباعی، ثلاثی مجرد اور مزید فی، ثلاثی رباعی مجرد اور مزید فی ہوتے ہیں، یعنی اپنے فعل کی طرح ہوتے ہیں، فعل میں خماسی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس مصدر اور مشتق میں خماسی نہیں ہوں گے۔ یہ تو ہو گئے سبق یہی تک، یہ سبق ایک مکمل یہی تک، اس کا مطلب یہی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ 10 قسموں تک منقسم ہے، تو جس طرح اس کے فعل میں ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یا تو فا عین لام، فا عین اور لام،
اگر فا کلمہ، عین کلمہ اور یا لام کلمہ، اس میں اگر حمزہ ہو تو محموز ہے، محموز فا، مثلا امارا، اس طرح محموز العین سألا، محموز اللام، مثلا قرأ، تو اور نصرہ، یہ صحیح ہے، نصرہ صحیح ہے، لیکن اس فا اور عین اور لام کلمے کے مقابلے میں اگر فا کلمے میں حرف علت ہو، مثلا وعدہ یا وعدہ، اور باع اور رما، اس کے جو مصادر ہے الامر، یہ مصدر جو ہے الامر، اور آمرن، یہ بھی یعنی جس طرح فعل محموز الفا ہے اس طرح اس کا مصدر اور اس کا مشتق جو ہے یہ بھی محموز الفا ہے، اس طرح سأل تو السؤال مصدر ہے، اور اسی طرح سائل یا مسئول، یہ بھی یعنی یہ مصدر ہے اور یہ مشتق ہے۔ تو جس طرح فعل محموز الفا ہے تو اسی کا مصدر بھی محموز الفا ہی ہوگا اور مشتق بھی محموز الفا، یعنی جس طرح فعل تقسیم ہوتے ہیں 10 اقسام کی طرف تو اس طرح یہ بھی تقسیم ہوتا ہے۔ اس طرح قرأ ہے تو اس کا جو مصدر ہے مصدر یعنی القراءۃ تو یہ بھی محموز اللام ہے، اور اس طرح قارئ یہ بھی محموز اللام ہے، اور یا دو حرف ایک جنس سے ہو، مثلا رد تو الرد مصدر، الرد اس کا جو مصدر ہے یہ مصدر ہے، اور اس سے راد مشتق ہے، یا مردود مشتق ہے۔ تو جس طرح فعل میں مضاف ہے اس طرح مصدر بھی مضاف ہوگا اور مشتق بھی مضاف ہوں گے۔ جس طرح وعدہ میں ہے تو الوعد والعیدۃ، اور واعد، اور باع فعل ہے تو اس کا مصدر جو ہے وہ بھی معطل، یہ بھی اجوف ہوگا، اجوف مثال اور ناقص۔ تو باع البیع جو ہے یہ مصدر ہے، فعل اجوف ہے تو مصدر بھی اجوف ہوگا، اور اس کا بائع تو مصدر میں جس طرح فعل اجوف ہے تو مصدر بھی اجوف ہوگا، اور جو مشتق ہے وہ بھی اجوف آ سکتا ہے۔ اس طرح رما ہے، رما تو الرمی، اور اس طرح رامن مشتق، اور یہ مصدر ہے، یہ بھی مصدر ہے، یہ بھی مصدر ہے، یہ مشتق ہے اور یہ مشتق ہے۔ تو یہ 10 اقسام جو ہے اس کی طرف یہ بھی تقسیم ہوتا ہے، جس طرح وہ تقسیم ہے اس طرح لفیف ہے، لفیف تو مضاف اور یہ صحیح 2 3 4 5 6 7 8 اور لفیفی مفروق اور مقرون، اور اس طرح اس کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں کہ مثال واوی اور مثال یائی، اجوفی واوی اجوفی یائی، اور ناقص واوی اور ناقص یائی، تو اس کی بھی 10 قسمیں جس طرح فعل کے بنتے ہیں تو اس طرح مصدر اور مشتق کے بھی وہ 10 قسمیں بنتے ہیں کہ صحیح ہو، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، یہ سارے قسمیں
جس طرح فعل میں بنتے ہیں تو اسی طرح اس کے مصدر میں اور مشتق میں بھی بنتے ہیں. مصدر میں اور مشتق میں بھی وہ بنتے ہیں جو فعل میں ہے. اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ علم الصیغہ میں 4 قسموں میں تقسیم ہے. یہ صحیح ہے، معطل ہے، محموز ہے اور مضاف ہے. لیکن ہفت اقسام جو ہے اس کے بہت مشہور ہے کہ محموز ہے، صحیح ہے، اور مثال اجوف، ناقص، لفیف، مفروق، لفیف ہے اور مضاف ہے. تو یہ 7 قسمیں مشہور وہ ہے. لیکن اس نے کہا کہ 10 قسموں تک تقسیم ہوتے ہیں، تو 10 قسمیں اس طرح ہیں. اور یہ 14 قسموں تک بنتے ہیں، اس لیے کہ مضاف میں رباعی ہے، رباعی، اور اس میں بھی واوی اور یائی ہے. اس میں بھی واوی اور یائی، اس میں بھی واوی اور یائی. تو یہ 14 قسمیں بنتے ہیں. تو یہ ہے کہ مصدر اور مشتق اپنے فعل کی طرح ثلاثی مجرد یہ 1، اور ثلاثی مزید فی یہ 2، رباعی مجرد یہ 3، اور رباعی مزید فی یہ 4. اور اسی طرح اس کے یہ قسمیں بنتے ہیں کہ جس طرح فعل میں ثلاثی ہے اور مجرد ہے، یا ثلاثی مزید فی ہے، یا رباعی مجرد ہے اور رباعی مزید فی ہے، تو اس طرح اس کا مصدر اور مشتق بھی اسی طرح ہے. اور جس طرح اس میں صحیح، محموز، معطل، یعنی مثال اجوف، ناقص، یا لفیف، مفروق، مقرون یا مضاف، رباعی یا ثلاثی یا صحیح ہے، تو اسی طرح اس کے مصدر اور مشتق بھی اسی طرح ہی ہوں گے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.